بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماریوں کے ذریعے آزماتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ان آزمائشوں کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ معمولی بیماری بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو اس کے جسم میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ جو چوٹ اسے پہنچتی یا اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس وقت ہم کیا کریں۔ بیماریوں اور تکلیفوں سے ہمیں کچھ سبق بھی لینا چاہیے، کیونکہ ہر چیز ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے، نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں گے تو پھر اس سے ہم سبق لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کوئی میری غلطی تو نہیں تھی، جیسے اگر کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے تو انسان اب سوچے کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی، اور اگر نہیں بھی آپ کو اگر یاد آتا تو پھر بھی مومن جو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میری ہی غلطی ہے، میں نے ہی غلط کیا ہے، میری ہی غلطی ہے، چاہے اس کو نظر نہ بھی آئے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے سیکھنا ہے کہ جو تکلیف آئی ہے اسے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ سے توبہ مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ اور بیماریاں اگر آئی ہیں تو وہ بھی، اس میں بھی ہمیں استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس کا گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی، معمولی تکلیف بھی جو ہے وہ بھی گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ ان لمیٹڈ ہیں، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ صرف فرشتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے، معصوم ہیں، یا پیغمبر ہیں، لیکن ہم انسان سب کے سب گناہ گار ہیں۔ بیماریوں اور تکلیفوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور پھر عام حالات جب ہوتے ہیں نا تو ہمیں نہیں، جب عام ہماری روٹین سے زندگی چل رہی ہوتی ہے بالکل نارمل صحیح، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس سب کچھ صحیح جا رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی وارننگ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں، آزماتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ خوشخبری دیتے ہیں۔ خوشخبری کیا؟ کہ ہمارے گناہ سارے ڈیلیٹ ہو گئے، مطلب معاف کر دیا اللہ نے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر ہم جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس وقت کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ جب چوٹ لگے تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اس کی یہ دلیل موجود ہے کہ جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹی تو انہوں نے تکلیف سے ایسے اس طرح سے سی کر کے تھوڑا سی آواز نکالی، بہت ہلکی سی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ ہمارے بزرگ بھی یہ کہتے تھے، ہمارے جو بڑے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے۔ کوئی بچہ جب چلتا تھا، گر جاتا تھا، تو فوراً کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شاید میری امی سے مجھے بھی عادت پڑی ہوئی ہے کہ میرے بھی گھر میں جب کوئی بچے گرتے ہیں تو میرے منہ سے بھی یہی نکلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف ہے کہ بسم اللہ اس وقت کہہ دینا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتے اٹھا لیتے ہیں اس کو، یعنی کہ فرشتے، کتنی عزت اللہ نے دی ہے، اور کیا رتبہ دیا اللہ نے، کہ آپ نے اللہ کا نام لیا، تکلیف پہنچی، آپ نے اللہ کو یاد کیا، اور جب اللہ کو یاد کر لیا تو خوشخبری مل جاتی ہے۔ اور کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور ہمیں تکلیف پر جو ہم آواز نکالتے ہیں، یا مطلب منہ سے ہائے کہتے ہیں، چاہے بخار چڑھ جائے یا کوئی سی بھی تکلیف ہمیں پہنچے، تو ہم منہ سے کچھ نہ کچھ غلط لفظ نکال رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہم صبر نہیں کرتے۔ اور
میں آپ کو ابھی ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں اپنی، کہ میری بھی 2 مہینے پہلے ایک سرجری ہوئی. تو میں جب سرجری کے لیے جا رہی تھی تو میں بہت دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو مطمئن کر دے، مجھے اللہ سکون دے دے. میں نے استخارے کی نماز بھی پڑھی سرجری سے پہلے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پرسکون کر دیا اور بالکل سکون دے دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا مطمئن کر دیا کہ میرے اندر کوئی خوف نہیں رہا، کوئی ڈر نہیں رہا سرجری کا. الحمدللہ میں سرجری کے لیے جب گئی صبح وہاں پہ، تو میری تقریباً 2:30 بجے سرجری شروع ہونی تھی، لیکن مجھے انہوں نے صبح بلا لیا تھا ہاسپٹل. اور جب میں گئی تو میں الحمدللہ میں بہت مطمئن تھی اور میں اپنا خاموشی سے اپنی دعائیں کر رہی تھی. اس کے بعد جب وہ مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جانے لگے تو وہاں جب دروازے پہ جیسے میں پہنچی اور مجھے وہ اندر لے کے جا رہے تھے، تو میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ میں آپ کی خیر کی محتاج ہوں، میں آپ کی خیر کی محتاج ہوں، اور میں نے اپنا آپ سارا کچھ آپ کے حوالے کیا، آپ کے حفظ و امان میں دیا. مجھے کسی ڈاکٹر، کسی انسانوں کے حوالے میں نے نہیں کیا. میں نے سب کچھ اپنی پورا جسم، باڈی، اس کی ہر چیز میں نے آپ کے حوالے کی، اور آپ اس کا خیال رکھیے گا. یہ کہہ کے اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی کہ یا رب العالمین، کہ جب میری آنکھ کھلے، جب مجھے ہوش آئے، تو میں اس وقت میرے منہ سے کوئی کراہٹ نہ نکلے، کوئی میرے منہ سے کوئی اور الفاظ نہ نکلے. یا اللہ جب میں اٹھوں تو میں یا تو آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں، تیرا نام لے رہی ہوں، اور میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. الحمدللہ. آپ یقین کریے کہ جب مجھے ہوش آیا اور جب میں آنکھ کھلی تو میرے زبان پہ اللہ کا نام تھا. اور یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کا کمال ہے. اصل میں ہمیں نیت کرنی ہے، ہمیں دعائیں مانگنی ہیں. یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے. لیکن بات یہ کہ مانگنا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کرے کہ بیسٹ مجھے اس کا اجر دیا، اور بیسٹ جو اللہ کے پاس بیسٹ اجر ہے وہ دیا اللہ نے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ نے پھر سکون بھی دیا. اور الحمدللہ مجھے یقین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی تکلیف نہیں دی. جتنا میری بڑی سرجری تھی، اللہ نے مجھے بہت سکون کے ساتھ اس سرجری سے نکالا، بہت اطمینان کے ساتھ، بہت خوشی کے ساتھ. میں الحمدللہ میں خوش تھی اور اللہ کو یاد کر رہی تھی. اللہ کا بہت احسان، بہت کرم، بہت اللہ کا فضل تھا، اللہ کی بہت مہربانی ہے نا. الرحمن کہ یا اللہ مہربان ہو جہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ واقعی مہربان ہے. اس سے ہم مہربانی مانگیں تو وہ مہربان ہے، اور وہ ہمارے بہت قریب ہے. اصل میں ہم مانگتے نہیں ہیں. تو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، چاہے کسی کی بات بری لگے، چاہے کسی کا کوئی چوٹ لگے، چاہے کوئی آپ کسی کا فون سنیں، اس پہ کوئی ایسی خبر آئے کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، کوئی بھی ہو، تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں. آپ کا بچے کو گر جائے، چوٹ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، بسم اللہ کریں، فوراً بسم اللہ، ہر چیز پہ بسم اللہ. تو اللہ، کیونکہ اللہ بسم اللہ تو فوراً اللہ کا نام آ جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اجر و ثواب، حفاظت میں بھی چلے جاتے ہیں، اور اجر و ثواب کہ یہ اجر و ثواب سے ہمارا اعمال نامہ انشاءاللہ بھر جائے گا. آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی رب العالمین یا رحمت للعالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. یا اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا. یا رحمت للعالمین ہمیں توفیق دے، اللہ ہم تیرا نام لے سکیں ہر وقت، دنیا میں بھی ہر تکلیف کے وقت، اور رب العالمین جس وقت ہم یہ جا رہے ہوں اس دنیا سے، یا اللہ وہ جو موت کی تکلیف ہے، یا رب العالمین اس وقت بھی ہمیں مطمئن رکھنا. یا اللہ ہماری حفاظت کرنا، ہمارے دل کی، ہماری زبان کی، ہمارے دماغ کی. اور یا اللہ اس وقت بھی تیرا نام ہماری زبان پہ جاری رکھنا. آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.